کر دیں کیونکہ انہوں نے آپ کا پیغام پہنچانا ہے اور وہ مجھے پتا ہے اوپر سے دیکھ رہے ہیں چوتھے فلور سے. ایک تو ڈاکٹر فیصل صاحب ہیں, ریکارڈنگ کر رہے ہیں, دوسرے ایک امجد صاحب ہیں اور ایک تیمور صاحب ہیں. ہم سب کو اپنا سلام عرض کرتے ہیں اور کچھ گزارشات کرنا چاہتے ہیں. امید ہے وہ وہاں تک پہنچا پائیں گے کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے, جن کو آپ جاسوسی بھی کہتے ہیں. ہم یہاں آج جس لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ بڑا ہی امپورٹنٹ مقصد ہے. میرے ہاتھ میں اس طرف آج ہی عمران خان صاحب کی انسٹرکشن اڈیالہ سے جاری شدہ ایک خط ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں خط ملا نہیں, ساڈو ڈاکیا چھٹی دے سی, بہت طرح کی باتیں کی گئی. تو آج ہم چونکہ یہاں لندن میں اکٹھے ہوئے ہیں, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے اور بندہ بھی ادھر موجود ہے, تو اس لیے آج ہم سب جب یہ آپ کا اجتماع ختم ہوگا تو باجماعت چل کے یہ خط پاکستان کی ایمبیسی کے حوالے کریں گے تاکہ سند رہے کہ خط پہنچ گیا. ٹھیک ہے جی, اب چلتے ہیں آگے کی باتوں کی طرف. جناب والا عمران خان نے خط کیوں لکھا؟ پہلے ذرا ایک منٹ کے لیے صرف توقف کر کے عمران خان کے ساتھ اس وقت جو ظلم, جبر اور فسطائیت جاری ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی لیڈر کارکن کے ساتھ شاید نہ ہوئی ہو. یہ صرف اس شخص کا حوصلہ ہے اور ایک لحاظ سے میں کہوں گا سپورٹس مین شپ بھی ہے کہ اس نے ان کی چیخیں نکلوا دی ہیں اور وہ آج بھی ان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے. 600 دن ہونے والے ہیں, اس کو ناحق قید میں بند کیا ہوا ہے, اس کی اہلیہ اس کے ساتھ بند کی ہوئی ہے, اس کی بہنوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے, اس کی جماعت تباہ کر دی گئی, پورے ملک کا نظام تباہ کر دیا, وہ ملک جس کے لیے عمران خان نے اپنے بچے تک قربان کر دیے. اس کے باوجود وہ آج جیل میں بیٹھ کر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ خط جو ہے یہ غداری نہیں ہے, یہ خط وطن سے وفاداری کی سند ہے. اس خط کے اندر عمران خان کیا لکھتا ہے کہ آج جیل میں بیٹھے ہوئے میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے جب میرے ملک کے شہری چاہے وہ سویلین ہوں یا فوجی ہوں وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں مر رہے ہوں. اور میرا دل خون کے آنسو کیوں روتا ہے کہ آپ یہ جنگ ہار رہے ہیں. آپ یہ جنگ کیوں ہار رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. اور آپ کی عوام آپ کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہے, یہ 6 نکات میں وہ شخص کلیئر کرتا ہے. جو اوپر بیٹھ کے چوتھے فلور پہ سن رہے ہیں آج میری بات سن لیں. شاید آپ کو انگریزی پڑھنا نہ آتی ہو تو ہم آج آپ کو اردو میں اور کہیں گے پنجابی میں بھی سنائیں گے کہ اس نے وہ 6 باتیں کون سی لکھی ہیں. آج آپ کی عوام 240 ملین عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. یاد رکھیں, چاہے انٹرنل یا ایکسٹرنل اینمی ہو, اس کے ساتھ آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے جب تک آپ کی عوام آپ کے ساتھ نہ ہو. ورنہ دنیا کی سب سے طاقتور طاقت امریکہ جو ہے وہ اپنی جنگ ویتنام میں بھی ہارا تھا اور وہ اپنی جنگ افغانستان میں بھی ہارا ہے. تو لہذا آج بھی آپ کو عمران خان آخری موقع بھی دے رہا ہے اور مشورہ بھی کہ اپنی عوام کے ساتھ جو وہ اپنے ان گنت ظلم کیے ہیں اس میں سے صرف 6 ظلم گنواتے ہیں. پہلا ظلم آپ نے 8 فروری 2024 کو آپ نے عوام سے ان کا حق چھینا, آپ نے ان سے الیکشن چھینا, آپ نے فارم 47 کی حکومت بنا دی. تو یہ ہو گیا آپ کا پہلا جرم. اس کے بعد آپ نے دوسرا ظلم کیا کیا؟ پاکستان کی عدلیہ کا تو آپ سے اسٹیبلشمنٹ سے بہت پرانا گٹھ جوڑ ہے, ہمیں پتا ہے. نظریہ ضرورت بھی آپ نے بیٹھ کے کسی کرنل صاحب نے بنوایا تھا ان سے, لیکن پاکستان کی عوام نے وقت کے ساتھ سٹرگل کر کے اس جوڈیشری کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. اس کی بحالی کی تحریک میں عمران خان بھی سب سے صف اول میں تھا, اور اس بحالی کی تحریک کے بعد فائنلی ایک ایسی عدلیہ بنی ہمارے آئین کے تحت جو انتظامیہ اور فوج کے دسترس سے باہر تھی. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم اور انہی چوروں کے ساتھ مل کر کی جنہیں آپ یہاں سے واپس لے کر گئے, اور وہ 26ویں آئینی ترمیم میں
آپ نے پاکستان میں عدلیہ کو برباد کر دیا. آج سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، اس کی حیثیت اس اردلی سے بھی زیادہ نہیں رہی جو اردلی آپ نے لا کے وزارت عظمیٰ پہ بٹھا دیا ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کے پانچ ہی بچے ہیں خالی، اور 4 میرا خیال ہے بچے ہیں سپریم کورٹ میں. 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج آج بھی درخواست گزار ہیں کہ جناب ہمارے رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا ہے، ہمارے گھروں میں کیمرے لگائے جاتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو ٹارچر کیا جاتا ہے کہ اور کیوں کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ دو، اس کے عدت کیس میں اس کے خلاف فیصلہ دو، اس کے توشہ خانہ میں اس کے خلاف فیصلہ دو. یہ وہ ظلم ہے جس کو روکنے کے لیے عمران خان آپ کو بار بار متنبہ کر رہا ہے کہ یہ جو جوڈیشری آپ نے برباد کر دی ہے، یہ ریاست کا ایک ستون ہے، ریاست اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد تیسرا جو گنواتا ہے، تیسرا آپ نے کیا جرم کیا، آپ نے کیا کیا، ایک منٹ میرے بھائی اس کا کر. تیسرا آپ نے، یہ صحافی بھی کھڑے ہیں بہت سارے یہاں پہ، کچھ میرے جیسے نومولود